رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 سے۔ تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں جگہ جو ہم نے وقف کیا ہے وہاں پہ مد بنی ہوئی تھی، پہلا ہم نے وقف کیا ہے کما پہ اور دوسرا قالو پہ وقف کیا ہے۔ تو اب یہ مد وہ ہے کہ جب ہم دو الفاظ کے بیچ میں بنتی ہے، جب پہلے لفظ میں ہم نے وقف کر لیا، ہم نے لمبی والی مد نہیں بنائی، ہم نے صرف حروف مدہ کو پڑھا۔ کما میں الف مد ہے، قالو میں لام کے ساتھ واو مد ہے، تو بس حروف مدہ کو پڑھا۔ آگے جب ہم نے ملایا ہے تو پھر ہم نے مد کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ مد بننے کی وجہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ، تو چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، ہم نے حمزہ والا لفظ ساتھ نہیں ملا کے پڑھا، اس لیے ہم نے صرف حروف مدہ کو دو حرکت ہی کیا ہے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء۔ اب دیکھیے ہم نے قالو کو آگے ملا کے پڑھا نا حمزہ والے لفظ کے ساتھ، تو اس لیے ہم نے اس مد کو اب لمبا ٹائم دیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے انؤمن، نون کے ساتھ آگے یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ادا ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ واؤ نہیں پڑھا جا رہا، اس کے اوپر تو صرف حمزہ لکھا گیا ہے اس واؤ کے اوپر، اور حمزہ کو ہم ساکن ادا کر رہے ہیں۔ پھر کما پہ دیکھیے پھر مد آگے مد کو ٹائم دیں گے، پھر آمن السفہاء، یہاں پہ دیکھیے ایک تو سین مشدد کو اچھا سا ٹائم دیں گے، اور سین کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اچھی شارپ سی آواز ہے، سیٹی کسی آواز اس میں ہونی چاہیے لازمی، اور اس کو ٹائم دیں، سین مشدد کو غور سے سنیں گے۔ اور پھر آخر میں دیکھیے وقف ہم نے حمزہ کو ساکن کر کے کیا ہے اور ایک مد بنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک ہی لفظ کے اندر مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ یہ ایک ہی لفظ میں آ گیا، تو ہم نے یہاں پہ جب وقف کیا ہے تو یہ وقفاً بھی یہ مد لازمی بنتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دو الفاظ کے بیچ میں جب مد بنی، ہم نے اگر پہلے لفظ پہ وقف کر لیا تو ہم نے لمبی والی مد کو ٹائم نہیں دینا ہوتا، بس ہم حروف مدہ کو پڑھتے ہیں دو حرکت اور سٹاپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور پھر جب ہم آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم مد کو ٹائم دیتے ہیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء۔ موٹے اور باریک حروف کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیں کہ کون سے حروف موٹے ہیں۔ اب آپ کو موٹے حروف کا پتہ ہے نا، اب یہاں پہ قاف موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اور باقی سارے حروف یہاں پہ جو ابھی تک میں نے پڑھے ہیں وہ باریک ہی تھے، تو آپ نے باریک ہی رکھنے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن الا انہم هم السفہاء ولکن، یہاں پہ دیکھیے الا پہ مد بنی ہوئی ہے، باریک حرف ہے، مد بھی پوری باریک ہوگی، زبان کو نیچے ہی رکھیں گے، آواز کو بھی نیچے ہی رکھیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے کہ آواز اٹھے گی تو وہ بھاری ہو جائے گی۔ اور ہم السفہاء، یہاں پہ دیکھیے یہ ہم السفہاء، اس میں دو پیش ایسی اکٹھی آئی ہیں کہ دوسری پیش یہ جو ایک تو ہا کے اوپر پیش ہے اور پھر دوسری میم کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے ٹو رولنگ کرنی ہے۔ آج ٹو رولنگ پہ کافی بات ہوئی تھی کلاس میں کہ کہاں پہ ہونٹوں کی دو گولائیاں کرنی ہیں، تو ایک سچویشن آگے آئے گی اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور ایک یہ والی سچویشن ہے۔ دیکھیے جب دو پیش میں سے دوسری پیش، ایک تو ہا کی ہے نا پہلی پیش ہے، اب دوسری پیش کس پہ آ گئی ہے؟
میم پہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. جب ہونٹوں کو بند کرتے ہیں دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے, اور گول ہونٹوں سے ملا کے تو نہیں پڑھا جا سکتا میم. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ہا کی پیش کے لیے ہونٹ گول کیے ہوئے ہیں اور اسی سے ہم میم گولائی سے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو میم نہیں ادا ہوگا. اس کے لیے میم کو ہونٹوں کو سیدھا کر کے ملانا ہوگا, پھر میم ادا ہو جائے گا نا, پھر میم کی پیش کے لیے دوبارہ ہونٹ گول کریں گے. یہ ہے ٹو رولنگ. ہم السفہاء, اور پھر آگے دیکھیے تیسری پیش آ گئی اور وہ مشدد حرف ہے, سین مشدد ہے, تو پھر اس پہ جا کے دوبارہ سے ہونٹ سیدھے کریں گے, کیونکہ یہ ہم نے آج پڑھا تھا نا کہ مشدد حرف پہ اگر آ جاتی ہے پیش, دوسری پیش, تو پھر اس کے لیے بھی سیدھے کرنے ہوتے ہیں پہلے ہونٹ. مشدد کا پہلا ساکن ادا کرنے کے لیے یہاں پہ سین مشدد میں جو سین ساکن ہم ادا کریں اس کے لیے پہلے ہونٹ سیدھے کریں گے, سین کو اچھا سا ٹائم دیں گے, پھر سین کی پیش کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ دوبارہ گول کریں گے. یہاں پہ تو آپ کی پہلے ہا کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوئے, میم کے لیے سیدھے ہوئے, پھر میم کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوئے, آگے مشدد حرف کے لیے سیدھے ہوئے, پہلے ساکن سین ادا کیا اور پھر سین کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوئے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ پہلے ہونٹوں کی رولنگ ہو رہی ہے, پھر ان رول کیا ہونٹوں کو, پھر رول کیا, پھر ان رول کیا, پھر رول کیا. یہ اب آپ نے اچھا سمجھ کے پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اب یہاں دیکھیے وقف جب کیا ہے تو ولیکن نون کو پڑھا ہے ہم نے, جب آگے ملا رہے ہیں تو نون ساکن کا رول اپلائی ہوگا کیونکہ نون کے بعد لام آ گیا تو ادغام بغیر غنہ کے. اب کاف کو لام سے ملا دیں گے, نون بیچ میں نہیں پڑھا جا رہا, وہ تو مرج ہو گیا لام میں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ, وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن مستہزئون. بہت غور سے سننا ہے. ابھی اس آیت میں نے آپ کو کوئی چیز نہیں بتائی کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. جہاں وقف کیا قالو پہ مد نہیں بنائی, جب دوبارہ آگے ملا کے پڑھا تو مد کو ٹائم دیا, پھر نون مشدد آیا ہے اس میں غنہ کو پہلے ٹائم پورا دینا ہے, اور اس کے بعد شیاطینہم, طی طا ہے, یہ نہ وہ تی بن جائے, ٹھیک ہے, یہ طی ہے, طی. معکم میں آئین کو اچھا کلیئر کرنا ہے. نحنو میں دیکھیے ہا ساکن ہے تو خوب اچھا ٹائم دیں, اس کی آواز کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے, خوب اچھی غور سے لسننگ کرنی ہے. مستہزئون, اس میں بھی سین ساکن اور ہا ساکن کی آواز کو غور سے سننا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم. یہاں پہ دیکھیے اب ایک تو اللہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس کے بعد لام تعریف آیا ہوا ہے. اللہ, اور لام کو موٹا بھی یہاں پہ پڑھنا ہے. پھر یستہزئ, سین ساکن ہا ساکن کی آواز کو بہت غور سے سنیں گے. اور آگے دیکھیے یہ حمزہ یا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا. حمزہ کے اوپر پیش ہے, حمزہ پیش او پڑھا جائے گا. اور وَيَمُدُّهُمْ, یہاں پہ دیکھیے ٹو رولنگ آ گئی, ٹھیک ہے, میم اور دال دونوں پہ پیش ہے. میم کی پیش کے لیے آپ کے پہلے ہونٹ گول ہوں گے, پھر دال چونکہ مشدد آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اگلی پیش اگر مشدد حرف پر آ جائے گی تو لازمی انرول کرنا ہے اپنے ہونٹوں کو, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو کہ میم کے لیے ہونٹ گول ہی رہیں گے اور دال مشدد ادا ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. ہونٹوں کی گولائی کی ہے آپ نے میم کی پیش کے لیے, آگے مشدد حرف آ گیا
اگر وہ واو مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے تو وہاں پہ آپ نے ہونٹوں کو سیدھا کرنا ہے، مشدد کا ساکن حرف ادا کریں گے اور پھر پیش کے لیے دوبارہ سے ہونٹ گول کریں گے، یعنی دال کی پیش کے لیے. تو اس طرح سے یہ 2 رولنگ آپ کی ہو جائے گی. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ أولئك الذين اشتروا الضلالة. اشترا سے شروع کروں گی اور حمزۃ الوصل ہے، اس میں حرکت. اب اس حمزۃ الوصل کے بعد لام تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے. لام تعریف اگر نہیں ہوتا پھر تیسرے حرف کی حرکت دیکھتے ہیں. تیسرا حرف یہاں پہ تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو تیسرے حرف پہ اگر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل کو زیر کے ساتھ ہی اٹھاتے ہیں. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اب یہاں پہ دیکھیے ضاد مشدد ہے تو اس کو بھی اچھا سا ٹائم دینا ہے، اس کی غور سے لسننگ کریں گے. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں پہ دیکھیے ربحت میں ایک تا آپ کو نظر آ رہی ہے اور آگے تا مشدد بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے ربحت کی تا کو نہیں پڑھنا الگ سے، کیونکہ یہ تا آگے مرج ہو گئی ہے، تو وہی تا مشدد ہم نے پڑھنا ہے، یہ والا تا نہیں پڑھیں گے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں پہ مہتدین میں ہا کی آواز کو بہت اچھا سا لسننگ کرنی ہے، بہت اچھا غور سے سننا ہے. جی یہ تو آپ کا تھا تجوید کا لیسن. اب ہم قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. قاعدے کا پیج نمبر 3 ہے اور یہ ہے مفرد حروف بلا ترتیب، اور اس میں ہم نے لام سے لے کے سین تک پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام، نون، را، طا، دال، تا، وا، ذال، ثا، صاد، زا، سین. بہت غور سے اس کی لسننگ کرنی ہے آپ نے، حروف کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرنا ہے اور 2 حرکت ہی رکھنا ہے ان کے حروف مدہ کو، زیادہ لمبا نہیں کرنا. طا یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اپنے قاعدے پہ اس کو ہائی لائٹ کیجئے. وا موٹا پڑھنا ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے. صاد موٹا پڑھنا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے. اور خیال رکھنا ہے کہ موٹا جب ہم حرف کوئی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا، نہ ہی زبان کو آپ نے گول کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہونٹ اور زبان سیدھے رہیں گے اور پیچھے سے آپ کی زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی اور آگے سے آپ نے مخرج لینا ہے، اور درمیان سے آپ کو زبان کو گہرا رکھنا ہے، ڈیپ، تاکہ آپ کے تالو اور زبان میں اچھا گیپ آ جائے، گیپ بن جائے، اور وہاں پہ زبان وہ آواز کو اچھا موٹا کرنا ہے. اس طرح موٹے حروف کی ادائیگی آسان ہوتی ہے اور آواز کلیئر ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آواز گھٹ جاتی ہے بالکل. تو آپ نے منہ کے اندر سپیس زیادہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تا کو دیکھیں کیسے سافٹلی پڑھا ہے نا، اس کا ہم نے مخرج بھی پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کے ساتھ تھوڑا سا اوپری حصہ ثنایا علیا کی جڑ سے لگے گا تو یہ تا ادا ہوگا. اردو میں تو تا کہتے ہیں ہم، لیکن عربی میں تا تا تا، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے اسی طرح وا، ذال،
ثا، یہ نرمی سے پڑھے جانے والے تینوں حروف ہیں. اس میں یہ نہ ہو کہ زا بن جائے، یہ زا نہیں، یہ ہے وا وا وا. اور پھر دال اور پھر ثا، یہ سافٹلی پڑھے جانے والے حروف ہیں. اور یہ جو صاد، اس میں ایک سیٹی کی سی آواز ہے. زا، اس میں یہ بزنگ ساؤنڈ لازمی ہے. سین، اس میں بھی سیٹی کی سی آواز ہے. تو یہ سارے حروف آپ نے بہت اچھے سے پھر ایک دفعہ پڑھتے. لام، نون، را، طا، دال، تا، وا، دال، ثا، صاد، زا، سین. جی نماز کا ہم آگے آج لیسن نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسی کو دوبارہ پڑھیں گے. دعائے استفتاح، اور دعائے استفتاح سے جو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے ہم کیسے اس کو پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر دعائے استفتاح شروع کرتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. جب یہ یاد ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.